احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ آج چراغاں ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا آ چکا۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو، قدم بڑھاتے جائیں گے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ بس کیا وہ کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر بھی قائم ہو، وہ ذکر سے عاری لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ہلاکت ہو ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے محروم رہتے ہوئے سخت ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے بہترین بیان ایک ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی صورت میں اتارا ہے، جس سے ان لوگوں کی جلدیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں لرزنے لگتی ہیں،
پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہوئے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ بس کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی کو سخت عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال بنائے گا بچ سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو جو تم کسب کرتے تھے۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں عذاب نے اس طرف سے آ لیا جس طرف کا وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ بس اللہ نے انہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت کا مزہ چکھایا، جبکہ آخرت کا عذاب بہت بڑھ کر ہے، کاش وہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ ایک عظیم فصیح و بلیغ قرآن جس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک ایسے شخص کی مثال بیان کرتا ہے جس کے کئی مالک ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، اور ایک ایسے شخص کی بھی جو کلیتاً ایک ہی شخص کا ہو، کیا وہ دونوں اپنی حالت کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام کامل تعریف اللہ ہی کی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت۔ سامعین، پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم ہر اتوار کی شب 9 بجے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست
کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے پیش کیا جا رہا ہے اور پروگرام جاری رہتا ہے شب 11 بجے تک۔ ہمارے ریڈیو احمدیہ کے سامعین یہ جانتے ہیں کہ ہر اتوار کی شب ہم ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا عمومی طور پر یہ دستور ہے کہ مہینے کے تیسرے اتوار کو جو پروگرام کیا جاتا ہے اس میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں مکرم و محترم امتیاز احمد سرا صاحب، اسی طرح سے حافظ علی مرتضیٰ صاحب اور صادق احمد صاحب۔ اس پروگرام میں ہم اپنے سامعین سے کچھ سوالات کیا کرتے ہیں ان کی عقائد کے بارے میں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہم سے سوال بہت کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے عقائد کا جواب آپ کو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی روشنی میں دیتے ہیں، لیکن جو عقائد آپ نے رکھے ہیں ان عقائد کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کہاں سے آپ نے یہ عقائد حاصل کیے ہیں۔ جو پروگرام اس سے پہلے ہم نے کیا تھا اس پروگرام میں ایک سوال تھا جو ہم نے اپنے سامعین کے سامنے رکھا تھا، اور وہ پروگرام جو سوال تھا وہ ہم نے نہیں رکھا تھا، بلکہ اس پروگرام میں ایک کلپ ہم نے اپنے سامعین کو سنوایا تھا، اور اس کلپ میں عیسائی تھے جو مسلمانوں سے یہ سوال کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ میں مدفون ہیں، اور جبکہ مسلمانوں کا عمومی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں۔ سوال وہ کر رہے تھے کہ ہدایت کون دے سکتا ہے، وہ جو زندہ ہے، جو مردہ ہے، اور فضیلت کس کی ہوئی؟ تو ہم نے یہ سوال اپنے سامعین کے سامنے رکھا، اور اس سوال کے ساتھ ہم نے یہ کہا کہ بتائیے قرآن کریم میں، کیونکہ یہ عقیدہ تو آپ رکھتے ہیں، قرآن کریم میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں؟ اس پر ہمارے ایک کالر نے کچھ جواب دیا تھا جس پر پروگرام کو ہم نے آگے بڑھایا، اور وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرام کو ہم وہیں سے شروع کریں جہاں سے یہ پروگرام ہم نے ختم کیا تھا پچھلی دفعہ، اور آپ کو سب سے پہلے پروگرام میں سنوائیں گے پچھلے پروگرام میں۔ اس پروگرام میں غالباً 18 دسمبر کا پروگرام تھا، ہمارا سوال کیا تھا اور ہمیں جواب کیا دیا گیا تھا۔ پھر میں اپنے پینل کے پاس واپس آؤں گا اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ کنٹرول سے میں کہوں گا کہ اگر وہ کلپ دوبارہ چلا دیں۔ یہ سوال ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیت بتائیے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بجسم عنصری آسمان پر اٹھا لیا اور اب وہ وہیں پر موجود ہیں۔ پہلے کالر ہیں امین صاحب، انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے۔ امین صاحب، آپ کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید، آپ آن ایئر ہیں اور آپ کا سوال۔ بہت شکریہ، خوش آمدید آپ لوگوں کو بھی۔ میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آرام فرما رہے ہیں اور ہمارے نبی آسمانوں پر زندہ ہیں، تو فضیلت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ ضرور ہے، اللہ کے نبی ہیں وہ، تو یہ جزوی فضیلت ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے، اپنا ہاتھ جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں لے جا کے پھر دکھاتے تھے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک رہتے۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے اس پہ فضیلت دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ جانا یہ جزوی فضیلت ہے، افضلیت نہیں ہے۔ بہت شکریہ کنٹرولز کا، بہت شکریہ۔ آپ نے یہ کلپ، تو یہ جو بات آپ نے سنی سامعین، یہ آج کی نہیں ہے بلکہ 18 دسمبر کے پروگرام کی بات ہے۔ اس بات سے بات کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، تو اسٹوڈیوز میں جو پینل میرے ساتھ موجود ہے اس کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ امتیاز احمد سرا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح اپنے سامعین کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح سے حافظ علی مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے سامعین، صادق احمد صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہمارے ساتھ گفتگو میں بھی شامل رہیں گے۔
امتیاز سرا صاحب، آپ سے بات کو شروع کرتا ہوں. یہ کلپ ہم نے دوبارہ سنا ہے، افضلیت کی بات کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی اس بات میں افسوس نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا، ان کی زبان لڑکھڑائی نہیں، لغزش نہیں آئی اس میں، جی اور بہت آرام سے کہہ گئے کہ یہ افضلیت ہے. جی صفی صاحب، سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صفی صاحب، یہ جو آپ نے کلپ چلایا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے جب ان سے پہلی دفعہ یہ بات سنی تو میں نے ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا کہ کس طرح ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی دوسرے نبی کو فضیلت دیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے شاید سمجھا کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ہو. جی، لیکن بات یہاں تک نہیں رہی. میں نے ان سے شاید حسن زنی سے کام لیا، اور انہوں نے دوبارہ آ کے، انہی سامع نے دوبارہ آ کے قرآن کریم کی آیت پیش کی کہ اور اپنے موقف پہ قائم رہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہی موقف ہے. میرے دوستوں سے اور بھی علماء سے بات ہوتی ہے، ان کا موقف یہی ہے کہ نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت ہے. اب وہ آیت کیا پیش کرتے ہیں؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض کے اوپر فضیلت بخشی ہے. اس آیت کو لے کے انہوں نے یہ اپنا موقف کو اس کو تقویت بخشی کہ جناب ہمارا یہ موقف ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت. تو بہت افسوس ہوا، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی اور کو ایک جزوی فضیلت حاصل ہوگی. تو یہ ایک احمدی کو بات قابل قبول نہیں ہے. جی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام کو مانا ہے، جس کا آنا حضرت اقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی پیشگوئی فرمائی تھی. اور بہت سارے کاموں میں ایک یہ آپ کو جو کام عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ حکم اور عدل ہو کر آئیں گے. ٹھیک ہے. حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسائل ہوں، کوئی کانفلکٹ ہو، اختلافات ہوں، تو حکم کا کام ہوتا ہے کہ وہ عدل سے، انصاف سے اس کا فیصلہ کرے. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم مقرر کر رہے ہیں، مقرر فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں اختلافات ہوں گے، اور وہ آئے گا اور وہ آ کے جو مسیح موعود مہدی موعود ہے وہ ان اختلافات کو بطور حکم دور کرے گا. اب یہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اور بڑے بڑھ چڑھ کر ان کو شوق بھی ہے تبلیغ وغیرہ کرنے کا، اچھی بات ہے، انہوں نے بلا جھجک یہ بات کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جزوی فضیلت حاصل ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں جو بات سکھائی ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، افضل الرسل ہیں، اور آپ کے ہم پایا کوئی اور نبی نہیں. جو ختم نبوت کا اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سب خوبیوں میں افضل، جی، سب سے اعلیٰ، اور کوئی بھی خوبی لے لیں اس میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ انتہا ہیں ان تمام خوبیوں کی. آپ افضل الرسل ہیں، آپ خاتم الرسل ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء، خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، خواہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، خواہ کوئی نبی بھی ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہو سکتا. تو یہ ختم نبوت کا مطلب ہے. اور لیکن یہ جو ہمارے سامنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جزوی فضیلت تھی، نعوذ باللہ من ذالک. جی. اب بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی؟
بات یہ ہے کہ جب نبی کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فرستادے کا انکار کریں گے، اور آپ مصر ہو جائیں گے اس بات پہ کہ خواہ بات سچی بھی ہو ہم نے انکار کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ غلطی پہ غلطی کریں گے، آپ ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت ہماری بات کو ماننا نہیں جو حضرت مرزا صاحب نے فرمائی ہے، اور اپنا عقیدہ ایسا بیان کر دیا جو بالکل اسلام کے مخالف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت میں نے تلاوت کی شروع میں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح کے کلمات اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے نہیں استعمال کیے جی، اور یہ سب سے بڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کو ٹریبیوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیش فرمایا ہے کہ اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اعزاز نہ سمجھا کہ اس کے لیے اللہ اور اس کے ملائکہ درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور پھر مومنین کو بھی حکم دے دیا۔ تو بات یہ ہے کہ دراصل جب نبی کا انکار کرتے ہیں تو پھر غلطی پہ غلطی ہوتی ہے، اور پہلی غلطی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بٹھایا ہوا ہے، جو ایک تو وہ اسرائیلی نبی تھے جن کا قرآن کریم 30 آیات سے ثابت ہوتا ہے، قرآن کریم کی 30 آیات سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ جی، پہلی غلطی یہ جس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس کے لیے وہ غلط اس کو بھی نہیں مانا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مسلمانوں کی غلطی ہے، عیسائیوں کی بھی غلطی ہے، مسلمانوں کی بھی بہت بڑی غلطی ہے، اور وہ مانتے ہیں، لیکن قرآن کریم واضح طور پر بیان فرما رہا ہے۔ اب نبی نے، خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نبی نے آ کے بتا دیا کہ یہ غلط عقیدہ غلط ہے، اس کو درست کریں۔ اگر درست نہیں کریں گے تو سبکی ہوگی، عیسائیوں سے سبکی ہو رہی ہے اسی وجہ سے۔ اب اس عقیدے کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جزوی فضیلت ہے۔ تو صفی صاحب، آج کا پروگرام ہم نے اس بارے میں کرنا ہے کہ ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے اپنے سامعین کو بتانا ہے کہ کس شان کے نبی تھے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو عقیدہ یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی نے شروع میں بتایا ہے کس طرح یہ قرآن کریم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھینچی ہے کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ۔ آج کے اس پروگرام کو ہم اسی حوالے سے شروع کریں گے، اور پروگرام کی شروع میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے جو پہلا پروگرام تھا اسی سلسلے کا 18 دسمبر کو جو پروگرام کیا گیا تھا اسی کے حوالے سے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ کی مخالفت میں یا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں یہاں تک لوگ چلے جاتے ہیں، اور جو بات انہوں نے کی اس پہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ امتیاز صاحب، اس سے پہلے کہ میں پھر واپس آپ ہی کی طرف آؤں اور پروگرام کو آگے بڑھاؤں، سامعین کو بتا دیتے ہیں صادق احمد صاحب نے بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اب موجود ہیں اور پروگرام کا حصہ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات اور جو تحریرات سے ہم نے شروع کرنی ہے بات، میرا خیال ہے کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں اور وہاں تک پہنچیں، اور پھر سامعین سے بھی کہیں گے کہ اپنی رائے یا تبصرے کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں۔ جی بالکل۔ اچھا، دوسری جو بات میں نے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں انہوں نے جو ختم نبوت کا ایک معنی اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے یا کہیں پڑھا ہوا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، حضرت مرزا صاحب، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے جو یہ بات ہے یہ صرف سنی ہوئی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، صرف یہ کہ آخری نبی ہیں۔ آخری نبی ہونے میں کیا فضیلت ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت پر ہم یقین رکھتے ہیں، اس کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں ہے اس کے برابر رکھتے۔
جتنی عزت اور اکرام ہم کرتے ہیں. تو اس کی چھوٹی سی مثال آپ نے یہ دیکھ لی پچھلے پروگرام میں ابھی جو آپ نے کلپ چلوایا ہے جی کہ کس طرح انہوں نے بلا جھجک یہ کہہ دیا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت حاصل تھی. تو ختم نبوت کے اصل معنی یہ ہیں کہ ایسا نبی جو اپنی تمام صفات میں، تمام کمالات میں، تمام خوبیوں میں، ہر قسم کے کام میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہے. تو یہ وہ مقام ہے جو حضرت مرزا صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کیوں مرزا صاحب کو کیوں، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے سوال کر دیا تھا کہ نبی کیوں. یہ بھی ختم نبوت سے ہی ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ختم کا مطلب ہوتا ہے سیل. سیل آپ کس کے لیے، جب خط ایک سیل ہوتا ہے جو اس کا مطلب ہے کہ اٹیسٹ ہوا ہے، اس کی سپورٹ ہے جہاں سے بھی آ رہا ہے خط، رائٹ. اگر اس پہ مہر نہیں لگی ہوئی تو وہ تصدیق کی مہر نہیں ہوتی، وہ خط کو عام خط سمجھتے ہیں. اس کو اردو میں بے رنگ کہتے ہیں. بے رنگ کہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میرے لیے یہ لفظ نیا تھا جو آپ نے بولا ابھی، بے رنگ. ٹھیک ہے. تو ایک بے رنگ خط میں اور ایک جس پر مہر لگی ہوگی بڑا فرق ہوتا ہے. تو ختم نبوت کے ایک یہ معنی بھی ہیں جو اگر وہ آیت کی تفسیر آپ پڑھیں تو آیت کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا تھا کہ آپ کی کوئی نورینہ اولاد نہیں ہے، نرینہ. جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ تفسیر بیان کر رہا ہوں میں. آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تمام جو مومنین ہیں ان کے باپ ہیں، جو رسول ہیں ان کے بھی باپ ہیں. ٹھیک ہے. وہ رسولوں کے بھی باپ ہیں، مطلب جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام اس لحاظ سے کہنے کا مطلب ہے. اور جو اٹیسٹیشن کی بات ہو رہی تھی، مہر کی بات ہو رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر جو چلے گا اور جو آپ کی کامل اطاعت کرے گا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جب لگ جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو مختلف مقامات دے دے گا. اس میں نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں. یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں بات؟ یہ ولا کہ رسول اللہ خاتم النبیین، خاتم کی جو میں بتا رہا ہوں کہ مہر کیا ہے. ہاں نہیں، اس کا مطلب مہر ہے. مہر اٹیسٹیشن کے لیے ہوتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ مہر ہوگی وہی ان کو یہ مقامات حاصل ہو سکیں، یہ بتانے کا مقصد ہے. تو ختم نبوت کا ایک مطلب تو یہ کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ، دوسرا اس کا مطلب مہر، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ ہوگی، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، ان کو یہ مقامات ملیں گے. یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح مرزا صاحب نے فرمایا کہ جس طرح ہم ختم نبوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ختم نبوت سے سمجھتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی یہ نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں نے تو ایک بات رٹی ہوئی ہے یا سنی ہوئی ہے کہ یہ آخری نبی ہے، اس سے مراد. لیکن دیکھیں جو ہم جس طرح بیان مرزا صاحب نے بیان فرمایا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے. چلیے بہت شکریہ، بہت شکریہ. حافظ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں اب. جی آپ نے بھی وہ بات سنی، پچھلے پروگرام میں بھی آپ موجود تھے. جی صفی صاحب، جیسے ابھی امتیاز صاحب نے بڑی تفصیلاً ایک بات بیان کی ہے، اسی کو آگے لے کر میں کچھ بیان کرتا ہوں کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی احمدیوں کو یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے اس بات کو اتنا زور دے رہے ہیں، کیا وجہ بن گئی؟ مطلب ہو سکتا ہو یہ ان کا عقیدہ ہو، یا بات یہ ہے کہ جو بات وہ بیان کر رہے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہو رہی ہے، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ سارے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیروی میں رکھے ہیں ان سے قطعاً جو منہ موڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وجہ ہے. اگر آپ جزوی جو فضیلت آپ کے ذہن میں رہے گی، آپ کہیں گے جی بعض انبیاء اس طرح اچھے تھے، بعض اس طرح تھے،
اور آخر پہ آپ کہیں گے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جو خاتم النبیین ہونا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ آخر میں آئے تھے. اب سوچیں صفی صاحب 10 بندے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک بندہ آخری بھی تو ہوگا جی. اس میں اس کی کیا فضیلت؟ ایک دروازے سے 10 بندے داخل ہوتے ہیں، ایک بندہ سب سے آخر میں داخل ہوتا ہے، اس بندے کی کیا فضیلت آپ اس طرح بیان کریں گے کہ وہ 10 بندے داخل ہوئے؟ اور تو یہ جو بات ہے جس کو ہم لے کر اتنا آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ختم نبوت کو سمجھے بغیر آپ ان تمام انعامات سے انکاری ہو جائیں. وہ انعامات کیا ہیں؟ وہ انعامات قرآن مجید نے بڑے کھول کے بیان کیے. ایک انعام جس کا ابھی ہم ذکر بھی کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو یہ انعامات ملیں گے. صفی صاحب اگر ایک شخص پورے طور پر اس یقین میں ہے ہی نہیں کہ یہ جس رسول کی اطاعت کا مجھے حکم ہوا ہے وہ خاتم النبیین ہے، وہ مہر وہ نبی پیدا کرنے والا ہے، وہ اس کے اطاعت سے نبی پیدا ہوتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ درجے کو کم کرنے سے اپنے ہی انعامات ہم کم کرتے ہیں. ٹھیک. جو انعامات ہمیں ملنے ہیں، جو خدا تعالیٰ نے وعدہ دیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے، ان سب سے ہم انکاری ہو جائیں گے. اور یہی واقعتاً ہو رہا ہے. جی. یہ جو بڑے دلیری سے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ ہیں. کیونکہ وہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے مختلف دعوی کیے اور ان کو بیان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مختلف جو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہاماً آپ کو نام دیے گئے. لیکن جو ہی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اپنا دعویٰ بیان فرمایا تو وہ جو ایک جھوٹی غیرت تھی جس کا اصل میں علم نہیں تھا، وہ جاگ اٹھی کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا. یہ انہی عقائد کی وجہ سے جس کا تعلق قطعاً قرآن اور حدیث سے نہیں ہے. ٹھیک. صفی صاحب یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ان عقائد کا قطعاً قرآن اور حدیث سے تعلق نہیں ہے. جی. کیونکہ ہمارے کالر نے بڑی دلیری سے اگلے ہی سانس میں عقائد بھی پڑھ دی، نہ اس کا سیاق دیکھا، نہ سباق دیکھا، نہ دیکھا کہ وہ اس سے پہلے بھی کچھ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے. جی ہاں. اور انہی انبیاء کو لے کر قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ رسول جو ہیں ان میں فضیلت ہوتی ہے، بعض کو ہم اس طرح نوازتے ہیں، بعض کو اس طرح نوازتے ہیں. تو یہ بات بڑی سمجھنے والی تھی، لیکن کیونکہ جو عقائد ہیں وہ بالکل قرآن مجید سے مختلف ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ خاتم النبیین، کہ آپ تو نبیوں کے خاتم ہیں. ہم اس بات کو بڑا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کوئی اتنی ہمیں لغت میں بھی جانے کی ضرورت نہیں. ہم عام طور پر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ بات تم پہ تو ختم ہے. جی. یہ کوالٹی فلانے میں ختم ہے. جی. اتنی چھوٹی سی بات جب ہم آپس میں سمجھ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی تو ہم کہتے ہیں نہیں جی، اس کا صرف اور صرف معنی یہ ہے کہ آپ آخری ہیں. 10 بندے آ رہے تھے، 1,24,000 آ رہے تھے، ان میں سے آخری جو آئے اس لیے کہہ دیا خاتم النبیین. دیکھیں یہ کوئی فضیلت ہوئی.
آپس میں تو جب ہم ایک دوسرے کو کہہ دیں کہ تم میں یہ بات ختم ہے تو ہم اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب تھا کہ اس میں یہ کوالٹی جو ہے وہ سب سے بہترین پائی جاتی ہے. اور جب خدا تعالیٰ کسی کو خاتم النبیین کہے تو ہم کہے جی نہیں جی بعض کی نا اس پہ جزوی فضیلت بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات جو ہے وہ سوائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم تک شاید کوئی نہ پہنچاتا. ٹھیک ہے امتیاز صاحب میں آتا ہوں. حافظ صاحب گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا, بات ہی کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو امتیاز صاحب یہ ختم نبوت کا جس کا پرچار اتنا کیا جاتا ہے جی, اور یہ تو قصور الٹا ان کا نکل آیا سارا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے عرض کیا نا, وہ میں ایک اقتباس ہے وہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں, اور اس میں بالکل یہ جو آپ بات کی ہے نا وہی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں ایک سیکنڈ میں یہ ایک اقتباس نکال لوں. جی جی ضرور آپ نکال لیجیے اقتباس کو جب تک میں. حضور یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے, یہ ہم پر افتراء عظیم ہے. ہم جس قوت یقین, معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں, اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے. ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے. وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں, اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے. مگر ہم بصیرت تام سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں, اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں, اور پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمے سے سیراب ہوں. تو صفی صاحب بات یہ ہے کہ ختم نبوت, جیسے ابھی یہ بھی بات کر رہے تھے, حافظ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ختم نبوت ایک آخری ہونے سے کیا فضیلت ہوگی, لیکن جو ابھی آپ کے سامنے حضرت مرزا صاحب کی بیان فرمودہ تشریح ہم نے آپ کے سامنے پیش کی سامعین کے سامنے, کتنا زبردست اس کی حضور نے معنی فرمائے ہیں کہ ایک تو سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ نبی, اور آپ کے سے اوپر کوئی اور نبی نہیں. ہمارے جو دوست ہیں یا مسلمان بھائی جنہوں نے کال کی, انہوں نے یہ کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جزوی فضیلت حاصل ہے. اگر یہ ان کو حضرت مرزا صاحب کی بتائی ہوئی ان کو تشریح ان کو معلوم ہوتی تو شاید یہ کہنے سے ذرا ڈرتے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود بھی کال کر کے کہا کہ آپ جی بڑی تعریفیں کرتے ہیں جی, ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرزا صاحب نے, بھائی مرزا صاحب نے تو جو باتیں بتائی ہیں وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ تاکہ آپ کو کچھ بات سمجھ لگے. اب ایک اور بات جو میں بتانا چاہتا ہوں, جو حضرت مرزا صاحب نے ختم نبوت کے یہ جو ما کان محمد نبا احد من رجالکم کی تفسیر ہے, 2-3 عربی جملوں میں حضور نے فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں لیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجال الدنیا, یہ تشریح کر رہے ہیں عربی میں, لیس محمد ابا احد من رجال الدنیا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مردوں کے کوئی باپ نہیں ہے. ولیکن, لیکن مگر ہوا ابن, وہ باپ ہیں لرجال الاخرہ, آخرت کے جو ہیں مرد جو یہاں اس کے بعد ان کے باپ ہیں. پھر فرمایا کہ لِأَنَّهُ خاتم النبیین, اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. آگے جو بات ہے وہ سننے والی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ فَيُودِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطِهِ,
کہ ولا سبیلا الی فیوض اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں فیوض حاصل کرنے میں کوئی راستہ نہیں ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. یہ ہے ختم نبوت کی تشریح جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اب اس تفسیر کے انکار کی وجہ سے مسلمان اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جزوی فضیلت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. صفی صاحب، اگر اس طرح کے عقیدے ہوں تو اگر اس طرح کے عقیدے ہوں مسلمانوں کے تو اس سے وہی بات ہوگی جو ہمارے سامنے ہو رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہادی اپنا شفیع مانے، عام مسلمان جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی تمام امیدیں لگا کر کرتا ہوں. بالکل. اور یہ اسی عقیدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو بھی معطل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ پہلے تو خدا تعالیٰ نبی بھیج سکتا تھا، اب نہیں بھیج سکتا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہے کہ وہ آئیں گے. پھر پہلے خدا بولتا تھا، اب نہیں بولتا، جس کی وجہ سے شرک جو ہے وہ مسلمانوں میں پھیل رہا ہے. جی. درباروں میں جا کے پیروں کے سامنے سجدے کرنا، ان سے مانگنا، ان کے توسط سے مانگنا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اگر وہ اس کو سمجھتے، اگر وہ اس کو پڑھتے، اس پر غور کرتے، تو اس طرح کی جو حرکات ہیں، جو ابتلاء ہے جو جن میں پڑے ہوئے ہیں مسلمان، ان سے وہ بچ جاتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. صرف اس وجہ سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہ ماننا پڑے، یا آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں نہ ہم نے ان کو سننا ہے، نہ ہم نے ان کو ماننا ہے، تو پھر دن بدن اس طرح کی باتوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس طرح کے کامنٹس جو جی ہاں بالکل اس طرح کی چیزیں پھر سامنے آتی ہیں جو نہایت افسوسناک بات ہے. حافظ صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ اگر وہی والی بات ہے جو پروگرام شروع کیا تھا ہم نے، وہ کلپ تھا جی جس میں وہ انگریز سوال کر رہے تھے. جی جی. سوال میرا یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر یہ صاحب کھڑے ہوتے تو انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ جی صفی صاحب، انہوں نے تو کہنا تھا کہ یہ ایک میں مانتا ہوں میں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ قرآن مجید سے کیونکہ ذرا بھی شاید اس طرح مطالعہ نہیں ہے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، تو اس نے شاید 2-3 اور سوال کرتا تو شاید اس کے ساتھ پھر چل پڑتے کہ ہاں یہ باتیں تو ساری تمہاری ٹھیک ہیں. تو صفی صاحب، ہمیں جو تعلیم ملی ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. اور جیسا کہ امتیاز صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بھی بیان کیا کہ وہ حکم مردل تھے. جی. اور اسی لیے ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کو پہچان سکے. ایک تحریر جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ لکھی اس کو بیان کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے انبیاء علیہم السلام کو ایسی ہی نسبت ہے جیسی کہ ہلال کو بدر سے ہوتی ہے. ہلال کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو، پہلے 2-3 دن کے، اور بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو جو خوب سر چڑھ کے آتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے انبیاء علیہ السلام کو ایسی ہی نسبت ہے جیسی کہ ہلال کو بدر سے ہوتی ہے. ہلال کا وجود ایک تاریکی میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے کمال کو پہنچ کر بدر بن جاتا ہے تو وہ بدر اپنی پہلی حالت ہلال کا مثبت اور مصدق ہو جاتا ہے. بس یقیناً سمجھو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو پہلے نبی اور ان کی نبوتوں کے پہلو مخفی رہتے. ایک طرف تو یہ ہمارے
عقائد ہیں جن کا پھر شکر الحمدللہ کہ ہمارے پاس امام، اس زمانے کے امام آئے اور انہوں نے ہمیں یہ سب بتایا. اور دوسری طرف جو ہم نے ابھی کلپ چلایا وہ عقائد ہیں کہ بعض ایسے عقائد جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جزوی فضیلت کو وہ مانتے ہیں، نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اس پر دلیلیں بھی دیتے ہیں. جی ابھی صفی صاحب آپ بھی ذکر کر رہے تھے، صادق صاحب نے بھی ذکر کیا، جو سوال آپ نے کیا کہ اگر وہ جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا تو نبی زندہ ہے اب، اور آپ کا نبی نعوذ باللہ من ذالک فوت ہو چکا ہے، رائٹ؟ تو اس کا بھی ایک جواب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے میں آپ کو آپ کے سامنے سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو. اگر یہ مسلمان مان جاتے، صرف اس فکرے کو ہی مان جاتے تو بڑی بات تھی. دوبارہ میں پڑھتا ہوں اپنے سامعین کے لیے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ. نجات یافتہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو یقین رکھتا ہے کہ خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے کوئی ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا، یہ ذرا غور کریے گا، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی کہ اس کے افاظ تشریع اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا. اب یہ ہے ختم نبوت کا اصل مفہوم، بالکل، کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کو اور کو فضیلت نہیں دینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر، اور دوسرا یہ ہے کہ سچی محبت کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھاپ ہے، آپ کی جو قوت قدسی ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو جو فیوز ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے انسان. بہت اچھے، بہت شکریہ امتیاز صاحب. ایسا لگ رہا ہے جیسے اسی سوال کا جواب ایک لفظ موجود ہے جو کچھ ہم نے سنا اور انہوں نے کہا. سامعین، پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت. پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں. بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں اور اسٹوڈیوز فون کیجئے، فون کے ساتھ براہ راست اس پروگرام میں شامل ہو. اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522 یعنی 416-410-6522. آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. اسٹوڈیوز میں آج میرے مہمان ہیں امتیاز احمد سرا صاحب، حافظ علی مرتضیٰ صاحب اور اسی طرح سے صادق احمد صاحب. پروگرام کا موضوع وہی ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ناصری جن کا ذکر کیا جاتا ہے، اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ زندہ آسمان پر گئے ہیں تو اس عقیدے کے نقصانات کیا ہیں. اور بات شروع وہاں سے ہوئی تھی اور پھر بات آگے بڑھی اور کسی نے کہا کہ زندہ آسمان پر جانا تو ایک فضیلت ہے اور بڑھتی گئی بات. تو بہرحال گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کے سوالات ہم شامل کرتے رہیں گے گائے بگائے. پروگرام ریڈیو احمدیہ ہے، پروگرام جاری رہتا ہے شب 11 بجے تک ٹورنٹو کے مقامی وقت کے لحاظ سے. میرے پاس 1 گھنٹے سے کچھ زائد کا وقت موجود ہے آج کے پروگرام کے لیے.
So 4164106522 यानी 4164106522 कॉल कर सकते हैं, रेडियो अहमदिया का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे साथ आज के पहले कॉलर हैं वसीम साहब, ये हमें टोरंटो से कॉल कर रहे हैं। वसीम साहब को रेडियो अहमदिया में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वसीम साहब। जी ठीक ठाक, मैं अल्लाह का शुक्र है। मुझे एक सवाल पूछना था कि जो आप कहते हैं कि ये आपके जो क्या नाम है उनका, मैं निकल गया, आपके जो इमाम, वो सिर्फ आप कहते हैं कि वो खलीफा हैं जो अभी इमाम मेहदी हैं, या वो नबी या रसूल भी कहते हैं आप उनको कि वो नबी या रसूल भी हैं? ठीक है, यानी कि कहते हैं कि वो, ये मेरा क्वेश्चन है कि उसको आप तो सिर्फ खलीफा समझते हैं या आप कहते हैं कि वो रसूल? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो आप कहते हैं कि अगर उन्होंने आना था तो यही जो है इमाम खलीफ जो आपके खलीफा हैं, इमाम मेहदी हैं, यही जो है ये रसूल भी हैं, क्योंकि नबी कहते हैं कि नहीं आ सकता तो ये रसूल हैं। ठीक है, ये पूछना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। सामिन, प्रोग्राम है रेडियो अहमदिया और प्रोग्राम में वक्त है जब आपके सवालात हम रेडियो अहमदिया का हिस्सा बनाते हैं। 4164106522 4164106522। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, रेडियो अहमदिया में खुशामदीद। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हमीद साहब है? हाँ जी जी, फरमाएं। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे आमतौर पर ये कहा जाता है कि मुस्लिम में 4 दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो मसीह आएगा वो नबी होगा, लेकिन ये जो आयत आपने पढ़ दी है उसका मतलब क्या है? खातमुन नबीयीन वाली आयत है, तो वो नबियों की मोहर भी उससे मुराद है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब पे वो मोहर आप कैसे साबित कर सकते हैं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, तो इस को कैसे हल किया जा सकता है? ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमीद साहब थे हमारे साथ, कैलगरी से हमें कॉल कर रहे थे और वक्त है जब आपके सवालात रेडियो अहमदिया का हिस्सा बनाते हैं। आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियोज़ का नंबर है 4164106522 और प्रोग्राम है रेडियो अहमदिया। मैं आपका मेज़बान हूँ सफ़ी राजपूत। प्रोग्राम में 1 घंटे से कुछ ज़ायद का वक्त हमारे पास मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमीन साहब, उन्हें रेडियो अहमदिया में खुशामदीद कहते हैं। अमीन साहब, रेडियो अहमदिया में खुशामदीद, आप ऑन एयर हैं, आपका सवाल। खुशामदीद जी, आप लोगों की गुफ्तगू में सुन रहा था। इम्तियाज साहब से मेरा सवाल है, उर्दू का लफ्ज़ है ख़त्म, ठीक है? अब कोई क्यों कह दे कि यार इसकी वकालत तो ख़त्म है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे वकील दूसरे मर गए, या इसकी जो है ना सच्चाई ख़त्म है, दूसरे सच्चे मर गए। ख़ातम का अरबी का लफ्ज़ जो है वो मोहर का, ठीक है? कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाना था, ये अल्लाह का फैसला। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाना, ये अल्लाह का हुक्म। हुक्म और फैसला दो अलग बातें। तो खातिम अरबी में मोहर को कहते हैं कि एक चीज पे सील लगा दी गई, फाइनल फैसला हो गया, मोहर लग गई, अब इसके बाद नबूवत खत्म। तो खत्म और खातम दो अलग चीजें, आप उसको मिला रहे। और दूसरा, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ईसाई यूं कहता है कि हमारे नबी तो आसमानों पे जिंदा है और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं जमीन में। तो कुरान पाक में एक आयत जरूर है 13वें पारे में, आप लोग तर्जुमा वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ये अल्लाह के करने के काम है। अल्लाह जो चाहता है, जैसा चाहता है, जब चाहता है कर सकता है। आप लोग ये वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ का तर्जुमा करके बताइएगा कि क्या है ये। और दूसरा ये कि आपको मैंने ये भी बताया कि आप कहते हैं इल्हाम होता था, तो इल्हाम अगर कुरान और शरीयत के मुताबिक है तो उसको माना जाएगा, नहीं तो उसको सिर्फ दूसरे इस तरह हर आदमी उठ के खड़ा होकर कह दे कि मुझे इल्हाम हुआ, तो ये सिर्फ शैतानी वसवसा है, इसकी और कोई दलील नहीं है। अगर आपके पास कुरान और हदीस की दलील है तो प्लीज उसी से दीजिएगा। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, आपने मुझे लाइन पर लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया। सवालात की तरफ आते हैं और बारी बारी जो बात करेंगे। वसीम साहब का सवाल था, तो हाफिज साहब लगता है ऐसा है कि वसीम साहब को कुछ चीज़ों के लिहाज से कंफ्यूजन है। जी,
وہ سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس بارے میں وضاحت کر دیجئے۔ وسیم صاحب کا سوال یہ ہے کہ آپ جو حضرت مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں، امام مہدی کہتے ہیں یا نبی ہیں یا رسول ہیں یا خلیفہ ہیں؟ اور بظاہر بات سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کنفیوژن ہے۔ وسیم صاحب، ہماری تو پوری جو بات ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہی چلتی ہے، تو جو القاب لقب خدا تعالیٰ نے اور قرآن مجید میں دیے آنے والے کو، اور وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں پورے ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے الہاماً ان کا بتایا گیا، اور جیسا کہ قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس بات کو دہرا اس لیے رہا ہوں کہ شاید ہمارے ایک اور کالر کی اس بات سے کہ الہام کوئی ایک عام سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کوئی بھی بات منسوب کر دی جائے تو وہ اس کا کوئی کانسیکوینس یا اس کا نہیں ہوتا۔ تو خدا تعالیٰ نے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نام بتایا آنے والے کا، امام مہدی۔ تو احادیث میں آنے والے کا نام مہدی بھی بتایا گیا، اور پھر انہی احادیث کو دیکھا جائے تو آنے والے کو نبی اللہ بھی کہا گیا، اور پھر ایک وعدہ جو سورہ نور میں بتایا وہ اس طرح دیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ہم اسی طرح خلیفہ بنائیں گے جس طرح پہلے یعنی کہ بنی اسرائیل میں بھی خلیفہ بنائیں۔ تو میں اس آپ کے سوال کا مختصراً جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا آج موضوع جو ہے وہ تقریباً اس بات سے بالکل اور ہے، لیکن کیونکہ آپ کے سوال سے اس کا بتا دینا ضروری ہے، اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو تمام نام ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ایک شخص ہے، وہ باپ بھی ہوتا ہے، وہ بیٹا بھی ہوتا ہے، اور وہ بھائی بھی ہوتا ہے، وہ ایک وقت میں خامند بھی ہوتا ہے، تو یہ مختلف نام ہے اور اس کے مختلف جو اس کے رشتے ہیں۔ اسی طرح ایک آنے والے کے متعلق جب امام مہدی بتایا تو اس میں ایک پیغام تھا کہ وہ خدا تعالیٰ سے ہدایت پا کے ہدایت دینے والا ہے۔ پھر ایک اس کا نام مسیح ابن مریم رکھا، اور احادیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آنے والا جو ہے وہ جو مسلمان ہیں ان کی حالت بنی اسرائیلیوں جیسی ہوگی تو ان کو بچانے والا ہوگا۔ اگر آپ احادیث سے کو پڑھیں تو ادھر پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ایسے مشابہ ہو جائے گی جیسے ایک پاؤں کے دو جوتے آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں، اور مزید بھی اس میں تفصیل ہے۔ تو اس حساب سے ایک نام ابن مریم بھی رکھا، امام مہدی بھی رکھا، پھر اسی آنے والے کو نبی بھی دیا، کیونکہ نبی کہتے ہیں نبوت کرنے والے کو، نبوت کہتے ہیں پیشگوئی خدا تعالیٰ سے خبر پا کے۔ تو یہ سارے نام جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، کوئی یہ نہیں کہ آج سوچا کہ آج یہ نام ٹھیک ہے یا کل سوچا۔ تو یہ تمام باتیں خدا تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں، اور ان تمام کا دعوے جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں میں بھی موجود ہیں۔ اور اس بات میں میرے حال میں اس بات کو میں اگر آپ مزید اس میں تفصیل میں جائیں تو آپ کو ان تمام ناموں کا پھر جواب بھی مل جائے گا۔ چلیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حمید صاحب تھے کیلگری سے ہمارے ساتھ جنہوں نے پھر سوال کیا تھا، اور حمید صاحب نے ایک
حدیث کا ریفرنس دیا تھا ہمیں، اور اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا آنے والے مسیح کا جب ذکر کیا گیا ہے تو 4 مرتبہ اس کے لیے لفظ نبی اللہ کا استعمال کیا گیا ہے، بلکہ اس میں نہ صرف یہ ہے بلکہ وحی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس پر وحی بھی ہوگی، اسی حدیث ہی میں ہے۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ تو وہ حدیث آ رہی ہے، 4 دفعہ ذکر آ رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ مہر ہے، تو جب مہر لگ گئی تو ایک اور نبی کیسے آ رہا ہے؟ غالباً یہی سوال ہے کہ اس گتھی کو کیسے سلجھائیں گے۔ بلکہ دوسرے سوال میں پہلے جی سوال کا جواب بھی آ گیا، ٹھیک ہے کہ آپ جی مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں تو ہم وہ مانتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے، جو لقب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا، 4 دفعہ نبی اللہ کہا، یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں تک رہا اس بات کا جواب کہ مہر لگ گئی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آ گئے ہیں تو وہ مہر، اس والے سے ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جی اس کے بارے میں مزید کچھ بیان کروں گا۔ جو یہ سوال ہے اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاظہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی، اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ حضور نے پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اگرچہ بہت نبی آئے مگر ان کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ وہ نبوتیں براہ راست خدا کی ایک محبت تھی۔ تو جہاں تک اس مہر کا تعلق ہے تو وہ مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، جن کو ہم مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام مانتے ہیں، ان کے ساتھ ہے۔ اس اقتباس کا مطلب یہ ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اب کوئی نبی بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کو چھوڑ کر علیحدہ سے براہ راست نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اور کامل غلامی میں، کامل پیروی میں کرے گا، اور وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ میرا دعویٰ کوئی الگ دعویٰ نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، آپ کا غلام ہوں، اور اس غلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے۔ اور پھر جو حدیث کا پہلے ذکر آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آنے والے مسیح کے لیے نبی اللہ کے لفظ الفاظ جو ہیں وہ استعمال فرمائے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھاپ ہے، جو مہر ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہے، آپ کے دعوے کی تصدیق کرتی ہے، آپ کے دعوے کی تائید کرتی ہے، نہ کہ اس کے خلاف سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا صادق صاحب۔ امتیاز صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آپ جواب دینا چاہتے ہیں فوراً۔ جی، مجھے کنٹرول سے بتایا گیا تھا کہ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ایک سوال آپ کی اجازت سے لے لیتے ہیں، پھر امین صاحب کے سوال کی طرف واپس آئیں گے۔ سامعین، پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ، اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522، آپ کال کر سکتے ہیں، ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ وسیم صاحب ایک دفعہ پھر میرے ساتھ موجود ہیں ٹورنٹو سے، انہیں آن ایئر لیتے ہیں اور ان کا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم صاحب، آپ آن ایئر ہیں، آپ کا سوال۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، میں نے صرف یہی کنفرم کرنا تھا کہ آپ کا جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے، کہنے کا مطلب کہ جو آپ خلیفہ ہیں وہ خلیفہ بھی ہیں، امام مہدی، یعنی کہ وہ خلیفہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے؟ وسیم صاحب، ہمارے جو اس وقت خلیفہ ہیں حضرت مرزا مسرور احمد، ان کے متعلق قطعاً ہمارا میں یہ بات نہیں تھا بیان کر رہا، بلکہ ہمارے جو بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، جو 1835 میں جن کی پیدائش ہوئی اور ان کی وفات 1908 میں ہوئی، اور اس وقت ان کے 5ویں خلیفہ جانشین
وہ ان کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد. ان کے متعلق ہمارے ایسی بات نہیں ہم بیان کر رہے، بلکہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بات بیان ہو رہی ہے. جہاں تک حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس، اس کا مطلب ہے کہ مسیح موعود کے 5ویں جانشین، ٹھیک ہے، وہ اس وقت باحیات اس وقت لندن میں، انگلینڈ میں، لندن ایک جگہ ہے ٹلفورڈ، ادھر ان کی رہائش ہے. وہ ہمارے خلیفہ وقت ہیں اس وقت کے. جہاں تک حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، اس لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف نام جو خدا تعالیٰ اور احادیث میں موجود ہیں، ان ساروں کو خدا تعالیٰ سے الہام پا کر اور قرآن مجید کو سامنے رکھ کر آپ نے بیان فرمائے. ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ. امتیاز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ سوال آپ کو مخاطب کر کیا جی گیا. بالکل بالکل. مجھے تھا کہ شاید امین صاحب جس پہ ہم نے گفتگو کی، جس ٹاپک پہ، اس پہ کچھ کریں گے بات، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اقتباسات کی روشنی میں پیش کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کرتے، جو انہوں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جزوی فضیلت ہے، شاید اس کے بارے میں بات کرتے. تو ہم چاہتے تھے کہ ذرا اس پہ بھی بات کریں، لیکن جب بھی وہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. یہ ان کا وتیرہ ہے. بہرحال ان کی جو ابھی آج کی باتیں ہیں ان کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو انہوں نے جو خاتم اور خاتم کی بحث کرنے کی ہے، رائٹ، اس میں بھی میرا خیال ہے وہ ہمارا موقف اپنی باتوں میں بیان کر گئے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی وکیل ہے تو وہ اس پہ وکالت ختم ہے، اس کے بعد یہ تو نہیں کہ وہ مر گیا ہے اس کے بعد اور کوئی وکیل نہیں. تو ہم یہی تو اب عرض کر رہے ہیں، ہمارا بھی تو یہی بیان ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس پہ ختم سے مراد اس پہ وکالت ختم ہو گئی ہے، کہ مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ وکیل اور بھی آتے ہیں لیکن اس انسان کی جو وکالت ہے بہت اچھے لیول کی ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے. یہی ہم نے بیان کیا. بہرحال پھر وہ انہوں نے بات خاتم اور خاتم کی اور تھوڑا سا عربی لغت کا بھی کچھ ہمیں سکھانے کی کوشش کی. تو جو آیت ہے میں پڑھ دیتا ہوں امین صاحب کی خدمت میں، ذرا اس کو غور سے سن لیجئے گا اور اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ یہ خاتم ہے کہ خاتم ہے، تے کے اوپر فتح ہے یا کسرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا سن لیجئے پھر میں آپ سے آگے بات کرتا ہوں. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ تے کے اوپر فتح ہے. اور یہاں پہ جو تے کے اوپر فتح ہے تو اس کو ہم خاتم کے معنی نہیں کر سکتے، خاتم کے معنی کرنے ہوں گے. خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا. اور یہ جو خاتم آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ اسم فاعل ہے، یہاں پہ اسم فاعل نہیں ہے، یہاں پہ اسم آلہ ہے. تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا غور سے ذرا پڑھ لیجئے اور عربی ذرا تاج العروس یا اور کوئی عربی کی لغت کی کتاب میں دیکھ لیجئے کہ جب اس طرح کا لفظ کسی کا مضاف ہو تو پھر اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا. جس طرح ہے خاتم الشعراء، جی خاتم الشعراء کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کسی یہ والا لفظ کسی کے لیے مضاف استعمال ہو تو وہ افضل کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہ خاتم الشعراء کا مطلب ہوگا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ پایا کا شاعر. خاتم المحدثین لکھتے ہیں، خاتم بالکل تے کے اوپر فتح ہے. جی وہ خاتم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، جی وہ کہہ رہے ہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں. تو خاتم الفقہاء ہے، آپ نے جس طرح مثال دی، خاتم الاکابر ہے، خاتم المحدثین ہے. اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی کنز المال میں ایک حدیث ملتی ہے جس میں حضرت عباس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ اس طرح استعمال کیے کہ اطمئن یا عمی فإنک خاتم المہاجرین فی الہجرہ کما انا خاتم النبیین.
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان لفظ اس کا استعمال کر کے بتا دیا. کیا حضرت عباس کے بعد کوئی اور مہاجر نہیں تھا جس نے ہجرت کی؟ لیکن آپ نے بتا دیا کہ آپ اسی طرح خاتم المہاجرین ہیں جس طرح میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اب جہاں تک رہا ان کا دوسرے سوال کا جواب، ہم سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے. امین صاحب آپ کے سوال کا آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. آپ کے جواب کا منتظر ہیں. یا تو مان لیں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے اس میں فلاح ہے، جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت دے رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، معذرت کر لیں تو ٹھیک ہے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. لیکن جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے ہم اس وقت تک یہ بات نہیں کریں، آگے اس کو چلنے نہیں دیں گے. بہرحال انہوں نے ایک یہ بات بھی کہی کہ جی اللہ تعالیٰ عزیز ہے، قادر ہے، ہر چیز پر وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس بات سے انکار نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر چیز پر، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے قانون کے خلاف، قانون قدرت کے خلاف کام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ سوال آپ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کیا تو بتائیں. دیکھیں ہمارے عقیدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں. ٹھیک ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مصائب اور مشکلات برداشت کی زندگی میں. مشکل پہ مشکل جنگیں لڑنی پڑی، سارا کچھ کرنا پڑا. جنگ احد میں کیا ہوا، شیب ابی طالب میں کیا ہوا. جی لیکن جب جنگ احد میں بتاتے ہیں کہ کتنے مشکل حالات ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک بھی شہید ہو گئے، خون بھی بڑا بہا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں اوپر اٹھا کے لے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے اوپر 6 نیلز لگنے تھے، 4 لگنے تھے. 4 نیل کر لیں، ایک ہاتھ پہ اور 2 پاؤں کے اوپر. 4 نیل لگنے تھے. ان کو وہ چبھنے بھی نہیں دیے جو کیا نیل کو کیا کہتے ہیں، کیل. ہاں کیل لگنے تھے. 4 کیل بھی اللہ تعالیٰ نے برداشت نہ کیا کہ ان کو 4 کیل بھی چبھیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین افضل المرسلین، انہوں نے زندگی بھر مشکلات پہ مشکلات، شیب ابی طالب کا ذکر کیا، احد کی، لیکن آپ کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے کبھی آسمان پر نہیں لے کے گئے. پھر جب کفار نے مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں اوپر جائیں، کتاب لا کے ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دیں ہم آپ کو، تو جواب کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھا؟ کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے جواب سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تو کہہ دے ان کو، کل سبحان ربی، میرا رب پاک ہے ان باتوں سے، حل کنت الا بشر اور رسول، کہ کوئی بشر اور رسول آسمان پر نہیں جا سکتا. امین صاحب ہوتے تو کیا کہتے ہیں ادھر؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ قادر ہے. وہ آیت جو انہوں نے پڑھی ہے حافظ صاحب بتا سکتے ہیں، جو بار بار پڑھے تھے. بات یہ ہے امین صاحب کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے. اگر آپ سے غلطی ہوگی تو تسلیم کر لیں، اس میں یہ بڑا پن ہوتا ہے انسان کا مان جائے. آپ فضیلت دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آپ عجیب باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. چلیے بہت شکریہ امتیاز صاحب. انہوں نے ایک بات اور بھی کی تھی الہام اور وحی کے بارے میں بھی، میرا خیال ہے دوسری طرف ٹاپک چلا جائے گا. وہ یہی چاہ رہے تھے صاحب کو بھی میرا خیال اس طرح کا سوال ہمیں نہیں لینا چاہیے، یہ ڈائیورژن ہو رہی ہے. ہمیں جو ٹاپک ہے وہ اسی ٹاپک پہ رہنا چاہیے. چلیے بہت شکریہ. سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ، میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت، اسی طرح سے امتیاز احمد سرا صاحب، حافظ علی مرتضیٰ صاحب اور صادق احمد صاحب اسٹوڈیوز میں آج ریڈیو احمدیہ کے مہمان ہیں. وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم ریڈیو احمدیہ میں شامل کیا کرتے ہیں. 40 منٹ سے کچھ زائد کا وقت ہمارے پاس آج کے براہ راست پروگرام کے لیے موجود ہے. اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522. میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وسیم صاحب. ایک دفعہ پھر وسیم صاحب کو آن ایئر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم صاحب آپ آن ایئر ہیں اور آپ کا سوال. جی وعلیکم السلام. جو ابھی تک میں سمجھا ہوں آپ نے جو ایکسپلین کیا ہے کہ جو امام آپ کے جو خلیفہ ہیں امام مہدی ہیں جو
تو آپ اگر ان کو رسول یا نبی مانتے ہیں تو آپ بتانے سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ ہاں وہ نبی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، رسول بھی ہیں؟ تو آپ اس کو گول مول کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ مانتے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو آپ مانتے ہیں نبی رسول، تو پھر کیوں نہیں کہتے کھل کے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، آپ کو میں صاف صاف کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دین کی کوئی الف بے بھی نہیں پتا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ان کو نبی یا رسول مانتے ہیں تو آپ بھی جھوٹے ہیں اور وہ بھی جھوٹا ہے. میں بھائیوں پہ کہتا ہوں الحمدللہ کہ میں یہ صاف کہتا ہوں کہ آپ جھوٹے ہیں اگر آپ ان کو نبی مانتے ہیں. اور آپ کوئی اچھا سا کوئی عالم یا کوئی اچھا بندہ بٹھائیں جو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکے. آپ بات کو گول گول کیوں گھما رہے ہیں؟ صاف کہیں کہ ہاں ہم ان کو نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، خلیفہ بھی مانتے ہیں. 2 دفعہ میں نے پوچھا، آپ نے بات گول گول کر دی. بہت شکریہ وسیم صاحب. حافظ صاحب، آپ اپنے آپ کو حافظ کہتے ہیں جی. اور بات کو آگے بڑھائیے. آپ علمی جواب نہ دیں، عوامی جواب دیں. جی ٹھیک ہے. وسیم صاحب، بڑے ادب سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو پہلے بھی یہی جواب دیا ہے، وہی دوبارہ آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ اس کو سنیں کہ ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں اور ہمیں اس میں کوئی جھجکنے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی سمجھ کے لیے، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ عقیدہ قطعاً ہمارا منہ کا نہیں، ساتھ کچھ الفاظ شاید میں نے اس طرح کے بیان کر دیے جو آپ اس کو جھجک سمجھ بیٹھے کہ یہ تمام عقائد قرآن اور احادیث سے ہیں. میرے بھائی، قرآن اور احادیث کی طرف جانے والے جھجک اور اس کو ڈر نہیں کہتے. میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ وعدہ دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں تمہاری طرف ایک اسی طرح خلیفہ بھیجوں گا جس طرح میں نے بنی اسرائیلیوں کی طرف ایک خلیفہ بھیجا تھا، جو ان کی طرف اس وقت آیا جب ان کو ضرورت تھی. تو میرے پیارے بھائی وسیم صاحب، ہم تو بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ کیونکہ ایک لفظ بار بار بول رہے تھے خلیفہ، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو 5ویں خلیفۃ المسیح ہیں ان کے متعلق ہم ان کو نبی یا رسول نہیں مانتے، بلکہ ان کو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا جانشین، اور جانشین اس لیے میں نے لفظ بول دیا کہیں آپ خلیفہ سے کہ لفظ سے گھبرائیں نہ. تو میرے پیارے بھائی، ہمارا تقریباً وہی عقیدہ ہے جو آپ کا عقیدہ ہے. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایک نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، اس کو آپ کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم. اب میرے پیارے بھائی غور سے سنیے گا کہ ایک بندہ آپ کے عقیدے کے مطابق آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اسی جسم کے ساتھ جو اس کو 2000 سال پہلے ملا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. جی صفی صاحب، بس میں نے عرض کرنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آپ ان کا اوپینین ہے، رکھ سکتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کسی کو جھوٹا کہہ دینا اور اس کے پیچھے دلیل نہ دینا، یہ بات مناسب نہیں ہے. وہ قرآن کریم بھی ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر آپ صادق ہیں، سچوں میں سے ہیں، تو دلیل لے کے آئیں. ہم تو دلیل سے بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. آپ دلیل سے بات کریں، دلیل لے کے آئیں اور ہمیں جھوٹا کرنے کی ہمیں ثابت کرنے کی کوشش کریں، ہم اس کا رد کریں گے. ہمارے جو ایک سامع ہیں شروع میں جن کا ہم نے آڈیو کلپ ہی چلایا، جی ان کا رد کر رہے ہیں، ہم دلیل سے رد کر رہے ہیں، قرآن کریم کے ذریعے سے رد کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل لے کے آئیں. ویسے کسی کو جھوٹا کہہ دینا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا.
تو جس طرح حافظ صاحب نے عرض کیا کہ دلیل ہے تو پلیز آپ دلیل لے کے آئیں. ویسے بہتان لگانا یا یہ کہہ دینا وہ کہہ دینا، خود اپنی یا اللہ تعالیٰ کے نبی کو آپ نعوذ باللہ جھوٹا کہہ دینا، انسان کو اپنی عاقبت کی کا خیال کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جوش خطابت میں بندہ ایسی بات کر جائے کہ اپنی اس دنیا میں بھی انسان خدا تعالیٰ کے عذاب کا مورد ہو اور آخرت میں تو جو ملنا ہی ملنا ہے. تو اس لیے خدا کا خوف کریں اور خدا کے نبی کو ایسے بلا دلیل آپ ایسے نہ کہیں جو آپ کو جس کا حق نہیں ہے. اگر دلیل ہے تو لے کے آئیں. اگر آپ کے پاس دلیل ہے، اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں تو لے کے آئیں، ہم آپ کی دلیل کا رد کریں گے. پھر چلیے، بہت شکریہ. سامعین، پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ، میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت، اور پروگرام میں 30 منٹ کے قریب کا وقت موجود ہے. میرے ساتھ طارق عباسی صاحب موجود ہیں، تو ٹورنٹو سے کال کر رہے ہیں، انہیں آن ایئر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق عباسی صاحب، آپ آن ایئر ہیں اور آپ کا سوال. جی وعلیکم السلام. میں نے بس ایک چیز کے اضافی آپ کو بتانا تھا کہ سفر طائف میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر لگے کہ آپ کے خون آپ کے جوتوں میں جمع ہو گیا. تو اللہ میاں نے اس وقت اتنا تو چاہیے تھا نا کہ اس کو اٹھا کے سفر کے آخر میں چھوڑ دیتے کہ جائیے اب آپ آرام سے کر جائے. تو انہوں نے تو ایسا خدا نے نہیں کیا. نبی اور جب مریم کے بیٹے پہ مصیبت آئی تو اٹھا کے آسمان میں چلے گئے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہم دے رہے ہیں اور دوسرے مسلمان حضرت مسیح کو نبی کے سلسلے تھے. جی تو اللہ کو سمجھ عطا فرمائے. آمین آمین. چلیے، بہت شکریہ طارق عباسی صاحب آپ کا. میرے ساتھ عبداللطیف صاحب موجود ہیں، ہمیں چیٹم سے کال کر رہے ہیں یا کیمبرج سے. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. عبداللطیف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آن ایئر ہیں، آپ کا سوال. جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن حکیم میں جو آخری کتاب ہے اس کائنات کے لیے، کیا اللہ کی کچھ ہدایت باقی رہ گئی تھی جو مکمل نہیں ہوئی تھی؟ قرآن کے اندر جو بعد میں ایک نبی یا وحی کا سلسلہ شروع کرنا ضروری تھا، کیا اللہ کو کچھ اور ہدایت مزید دینی تھی؟ یا یہ بتا دیجیے کہ قرآن میں ہدایت مکمل ہو گئی تھی، اب اس کے بعد کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم. اب اس کے بعد مجھے بتائیے کہ نبوت اور وحی کا سلسلہ کیوں جاری ہوا، اور اگر یہ جاری ہے تو یہ پھر لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈاواڈول معاملہ ہے، جھوٹا، کوئی سچا معاملہ نہیں ہے. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عبداللطیف صاحب، آپ کے سوال کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اس سوال کو لیتے ہیں. اور پھر اچھا، مجھے بتایا گیا کہ میرے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہیں، انہیں آن ایئر لیتے ہیں. امین صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں. امین صاحب کی کال لیتے ہیں اور امین صاحب کو آن ایئر کرتے ہیں. جی امین صاحب، آپ آن ایئر ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین کے معاملے میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. تو ہمیں تسلی ہے کہ آپ بھلے جتنے بھی باتیں کریں کہ دندان مبارک شہید ہوئے، طائف میں پتھر لگے، یوں کیوں نہیں کیا اللہ نے، یوں کیوں نہیں کیا. ہمیں اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سب سے زیادہ تکلیف میرے اوپر آئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت فرض تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آخری مہاجرین آپ ہیں. آپ اس بات کو دوسرا مطلب لے جاتے ہیں. خاتم کا مطلب مہر لگانا، خاتم کا مطلب انگوٹھی. یہ نہیں ترجمہ آپ کو نہیں آتا. چلیے ٹھیک ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، صرف اتنی آیت نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے پڑھو اللہ کیا کہتا ہے. بس اپنی مرضی کی آدھی سی آیت استعمال کر کے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ دلیل لے کے آؤ. قرآن پاک ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے. آخری بات، کبھی آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ زخم لگے، وہ مرم پٹی کر کے کشمیر چلے گئے، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے 4 کیل بھی برداشت نہیں کی. ایک جگہ جما رہو بھائی، ایک جگہ باتیں بڑی تعداد والی ہیں. بہت شکریہ. چلیے امین صاحب، آپ کے سوالات کا بہت بہت شکریہ. طارق عباسی صاحب کی بات تو ہم نے سن لی، اور انہوں نے جو بات بتائی تھی کی تھی. عبداللطیف صاحب کا سوال ہے. صادق صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں اس سوال کے ساتھ. سوال کرنے والے نے سوال اس طرح سے کیا ہے کہ جب قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، تمام ہدایت آ گئی، پوری ہو گئی، تو اس کے بعد کیا ضرورت رہے گی کہ ایک اور نبی آئے، اور وہ کیا ہدایت میں کچھ کمی رہے گی یا کیا بات ہے؟ بالکل.
سوال کا جواب پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے. جہاں تک الہام کا تعلق ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو الہامات ہوئے وہ انہوں نے کوئی نئی تعلیم پیش نہیں کی. اس کا غالباً شروع میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی اور کامل غلامی میں آئے اور قرآن کریم کی صحیح تعلیم جو ہے, یہ لفظ میں استعمال کروں گا یہاں پر, صحیح تعلیم جو ہے, حقیقی تعلیم جو ہے. قرآن تو ہے. یہ سوال کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے خود لوگ اس وقت کرتے تھے کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, تو آپ کو کیوں مانیں. یہ سوال ہم سے نہیں ہوتا. یہ سوال تو اگر کوئی جرت کر سکتا ہے تو دیکھیں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق, آپ کی اقوال کے مطابق, آپ کی احادیث کے مطابق ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کے آخر پر مسیح موعود جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے جی, اور امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹ جائے گی, اور وہ حکم عدل کا جو شروع میں ذکر ہو گیا تھا وہ ساری باتیں غالباً انہوں نے مس کر دی ہیں. لگتا ہے اگر صحیح, وہ سنی ہوتی تو یہ سوال نہ اٹھتا اس وقت کہ قرآن بھی ہے, نماز بھی ہے, تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں معاملہ ڈاواں ڈول ہو گیا. جی, تو یہ ساری باتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں, تو یہ سوال ہم پر نہیں اٹھتا. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہے. ہم نے کوئی نیا دین شروع نہیں کیا. قرآن کریم کی تعلیم ہی ہم دنیا میں پھیلا رہے ہیں, قرآن کریم کے تراجم کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ باتیں کئی دفعہ ہو چکی ہیں. اب جماعت کی جو خدمات ہیں ان کو دیکھ لیں کہ وہ کس کے لیے ہیں. کیا اسلام کے لیے نہیں ہے؟ کیا ہمارا کام, ہر کام جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت لوگوں کے سامنے بیان کرنا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. حافظ صاحب یہی بات آپ کا بھی نقطۂ نظر لیتے ہیں اسی سوال پر. صفی صاحب بالکل, میں صادق صاحب کی بات کو آگے لے کے تھوڑا سا چلتا ہوں, اور بات یہ ہے کہ عبداللطیف صاحب کیا یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں, کیا یہ اعتراض جماعت احمدیہ پر بنتا ہے یا اس بتانے والے پر کہ اس نے ایسی کیوں پیش گوئی کی؟ ہم نے تو کوئی ایسی پیش گوئی نہیں تھی کہ ہم 1400 سال پہلے آئے تھے, اس وقت کوئی قادیانی فرقہ تھا آپ کے مطابق, اور اس نے یہ پیش گوئی کی, اور 1400 سال بعد ہم. تو آپ دیکھیں, آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ پیش گوئی یہ سارا کس کی طرف سے ہے. کیا یہ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو پھر آپ کو اس کی تائید میں ملے گا, جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ خاتم الکتب ہے, تو یہ کتاب کی تائید میں ہے سارا کچھ. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ کوئی زائد شاید دین ہے تو وہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا, جبکہ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جو ہیں وہ ہمارے حق میں موجود ہیں. اس کا جو اختلاف ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ دیکھیں عقیدہ تو وہی ہے, عقیدہ وہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن بھی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, تو عقیدہ تو ان کا بھی ہے کہ کسی نے آنا ہے, کسی نے آنا. بالکل, بات پر ہے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے, تو اگر نماز ہے, روزہ ہے, قرآن ہے, حج کرنے جاتے ہیں, سب ساری چیزیں ہیں, تو حضرت عیسیٰ نے کیوں آنا ہے؟ ہاں دیکھیں اس کا نا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دے دیا تھا. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, کہ ایک لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے اسلام کے سوا صرف نام کا اسلام رہ جائے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ, اور قرآن کریم صرف اس کا رسم الخطی رہ جائے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ, مسجدیں بھی آباد ہوں گی, لیکن آگے کیا وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ, اس وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. تو اس وقت امام مہدی نے آنا تھا. علماء کے بارے میں بتا دیا, علماءہم شر من تحت ادیم السماء, کہ علماء جن کا کام ہدایت دینا تھا وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کا نقشہ کھینچا.
اب یہ صاحب اٹھ کے کر رہے ہیں بات, میں نے پہلے بھی سامع کو توجہ دلائی تھی, یہ بزرگ لگتے ہیں بڑے ادب سے, ان کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح نہیں منہ اٹھا کے کسی کو جھوٹا کہہ دینا چاہیے. انسان کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے, اس دنیا میں بھی فکر کرنی چاہیے, عاقبت کی بھی فکر کرنی چاہیے. آپ ایک نبی کا انکار, نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, اور بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی قرآن کریم کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق جج کرنے کے بغیر آپ اس کو کہہ رہے ہیں. تو ایسی بات نہ کہیں جس سے آپ کے لیے آئندہ یا اسی دنیا میں مسائل اور مشکلات ہوں. ایک تو ملک دیکھ لیں, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, تو ہمارا ملک ہے جنہوں نے ہر چیز میں اب نکاح بھی کروانا ہے تو نبی کو, مسیح خدا تعالیٰ کے نبی کو جھوٹا کہنا ہے. اگر پاسپورٹ لینا ہے یا سارا کچھ کرنا ہے تو سب پورے پاکستان کو یہ جبراً یہ کہلوا رہے ہیں کہ نبی کا انکار کروا رہے ہیں اور اس کو جھوٹا نعوذ باللہ کہلوا رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ملک میں پورے. جی حافظ صاحب. صفی صاحب بس چھوٹی سی ایک بات اس کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ عبداللطیف صاحب دیکھیں, اس احادیث میں ایک بہت بڑا باب ہے کتاب الفتن. جی. تو اگر آپ تھوڑا علمی طور پہ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک دفعہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خاتم الکتب ہو جانا اس کے بعد بھی کچھ باتیں بتائی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی جاری ہوئیں. تو وہ ایک پڑھنے والا باب ہے, اس کو پڑھیں. یہ بات کہہ دینا جی اب کوئی نہیں آنا, جو آئے گا وہ نعوذ باللہ جھوٹا, تو یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی بغیر یعنی کہ آپ علم کے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ چلیں ہمیں ماننا ہے یا نہیں ماننا, کتاب الفتن والے حصے کو ایک دفعہ پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی ایسی پیشگوئیاں بھی فرمائی ہیں. چلیے بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سامعین, پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ, میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں امتیاز احمد سرا صاحب ہیں اور اسی طرح سے حافظ علی مرتضیٰ صاحب اور صادق احمد صاحب موجود ہیں. وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم ریڈیو احمدیہ میں شامل کرتے ہیں, اور 4164106522 یعنی 4164106522 اسٹوڈیوز کا نمبر ہے. آپ کال کر سکتے ہیں, اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. امتیاز صاحب, امین صاحب نے بھی ایک دفعہ پھر بات کی تھی تو اس پر بھی ہم آ جاتے ہیں. امیر صاحب نے کوئی سوال نہیں کیا. امین صاحب اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں تو اپنا فون نکالیے پلیز. انہوں نے جو بات, اچھا چلے ٹھیک ہے, اپنا فون نکالیے جی, اور فون میں گوگل کھولیں, اور گوگل اگر آپ کا کھل گیا ہے تو اس پہ ایک لفظ ٹائپ کریں رینٹ, RANT, اور رینٹنگ, اور یا اس کی جگہ RANTING. یہ انگریزی کا لفظ ہے, میری اردو اتنی ٹھیک نہیں ہے صفی صاحب, اگر آپ اس کا ترجمہ ان کے لیے کر دیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ خود دیکھ لیں گے اس کا مطلب کیا ہے, گوگل سے ہی پوچھ لیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ رینٹنگ تھی ان کی جی, اور یہ فرسٹریشن تھی ان کی کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, نہ پاؤں نہ سر نہ پاؤں بات کا, اور غصے میں, شدید غصے میں تھے وہ. لیکن صرف میں جواب میں ایک ہی چیز ریمائنڈ کرواؤں گا, جو شروع میں ان کا کلپ ہم نے پلے کیا تھا, جو اس کا جواب ہم نے پورا دیا کہ یہ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دے رہے ہیں, تو مان جائیے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. ان کا اگر غلطی کا اقرار کر لیں گے تو یہ آپ کا بڑا پن ہوگا. لیکن آپ غصے میں آ جائیں گے اور ادھر کی بات ادھر کریں گے, نہ اس کا سر نہ پاؤں ہوگا, تو اس کا پھر آپ کو آگے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ پلیز اس بات کا جواب دیجئے جو ہم نے شروع میں آپ سے آپ کی آڈیو کلپ چلائی پچھلے پروگرام کی, جس میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جو ہم احمدی مسلمانوں کو بالکل ناقابل قبول ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل اور خاتم المرسلین سمجھتے ہیں, خاتم النبیین سمجھتے ہیں, اور آپ سے اوپر کسی نبی کو کوئی فضیلت کسی قسم کی نہیں ہے, خواہ جزوی ہو خواہ کسی قسم کی ہو. تو آپ سے یہی عرض ہے کہ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے دوبارہ پھر آئیے اور اس بات کا جواب دیجیے.
چلیے وہ خاتم اور خاتم والی بات بھی کر گئے تھے تو کر لیجیے، کر لیں آپ. نہیں میں نہیں کر رہا، میں تو صرف آپ نے رینٹ کا لفظ کہا تھا تو مجھے خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شعر یاد آ گیا تو میں صرف سنا دیتا ہوں. وہ شعر یہ ہے کہ لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، زباں بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بھی بگڑا. بات وہاں تک چلی گئی ہے. اب حافظ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی صفی صاحب، بات یہ ہے کہ اتنی ضد اس بات پر کہ خاتم النبیین کے معنی جو ہیں وہ ہم نے آخری ہی کرنے ہیں. جی یہ ذرا تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں کہ یہ آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہی خوبصورت ترجمہ وہ کر رہے ہیں. مثلا جو یہ ترجمہ کرتے ہیں اس سے کیا بنتا ہے معنی کہ قرآن مجید کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. اب یہ بات جو ہے یہ اس کا تھوڑا سا ریفرنس ہے. جی بالکل ہے. یہ بات آیت پڑھتے ہوئے یہ سوچتے نہیں ہیں، اس بات کا تھوڑا سا ریفرنس ہے. جی اور وہ ریفرنس جو ہے وہ اگر سورہ کوثر جو چھوٹی سی سورت ہے اس کو پڑھا جائے اس میں موجود ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، کہ تیرا دشمن جو ہے وہی ابتر رہے گا. تو یہ ایک تانا ایک قسم کا دیا کرتے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے. یہ بات جو ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ میں خاتم النبیین کے جو مرضی منہ اٹھا کے معنی کر دوں آخری. اب ترجمہ تو دیکھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کتنی بڑی توہین ہوتی ہے. ایک طرف دشمن کہہ رہا ہے کہ ابتر، دوسری طرف جو ماننے والے ہیں وہ بھی کہیں جی نہیں جی خاتم النبیین کے معنی آخری کے ہیں، وہ معنی میں نے نہیں کرنے دینے جو تم کرتے ہو. آپ سوچیں کہ اس آیت کے چلیں آگے چلتے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں. آپ کے فیض سے اب نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے. آپ ایک مہر ہیں. آپ کے شان وہ ہے کہ جس کا سلسلہ جو ہے وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے آپ کی جسمانی ابوت کی نفی کی لیکن آپ کی روحانی ابوت کا استثناء کیا ہے. لیکن کا لفظ آتا ہے. جی اگر یہ مانا جاوے جیسا کہ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ آپ کا نہ کوئی جسمانی بیٹا ہے نہ روحانی، تو پھر اس پر معاذ اللہ یہ لوگ آپ کو ابتر ٹھہراتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک طرف دشمن جو ہے وہ جسمانی ابتر ہونے کا جی لگا رہا ہے. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جسمانی کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ روحانی اصل چیز ہے، اور اس کا دعویٰ اور اس کا اس آیت میں بتاتا ہے کہ کیسے ہے. ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین، کے غور کرو یہ اللہ کا رسول ہے، خاتم النبیین ہے. یہ ایک روحانی ابوت رکھنے والا ہے. جسمانی ابوت کو چھوڑو، تم جیسے مردوں کا یہ باپ نہیں ہے. اور یہاں جو ہمارے مخالف ہیں یا جو یہ امین صاحب ہیں وہ اس بات کا رٹ لگا رہے ہیں کہ نہیں جی خاتم النبیین کے وہ معنی میں نے نہیں جاننے دینے. ہم نے جو روحانی ابوت ہے، روحانی باپ ہونا ہے، وہ نہیں ہم نے ماننے دینا. تو اس آیت میں اس اعتراض کا جواب ہے. ٹھیک ہے. تو امین صاحب اس بات کو، اس آیت کو آپ ترجمہ کر کے اور ان دونوں ریفرنسز کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کہیں آپ خدا تعالیٰ کے اس بات کو کہ جو آپ نے روحانی ابوت فرمایا اس کی نفی تو نہیں کر رہے. چلیے بہت شکریہ آپ کا. کاش کہ یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے
سامعین پروگرام جاری ہے اور ہم پروگرام کے اختتام کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں. 15 منٹ کے قریب کا وقت موجود ہے آج کے پروگرام میں. یہ پروگرام جاری رہتا ہے شب 11 بجے تک، لیکن ہمیں اس سے تھوڑا سا قبل اس پروگرام کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور تاکہ ہم اس کو اگلے اتوار کو بھی شروع کریں. 4164106522 4164106522 یہ نمبر ہے. آپ کال کر سکتے ہیں. کافی دیر سے ہمارے ساتھ راشد صاحب آن ایئر ہیں، انہیں آن ہولڈ ہیں، انہیں آن ایئر لیتے ہیں اور ان کا سوال لیتے ہیں. راشد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ جی میرے سوال لینے کا. میں نے سوال ہے میرا، جو حضرت مسیح موعود والسلام نے خاتم النبیین کی تشریح فرمائی ہے، اس میں آپ نے مطلب یہ فرمایا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع کتب اور خاتم الکتب ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح مسیح موعود والسلام نے خاتم النبیین کی تشریح فرمائی ہے، اس میں وہ خاتم الکتب کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو اس کا جو خاتم الکتب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری کتاب ہے. اگر وہاں نبی آخری نہیں ہے تو یہ کتاب کس طرح آخری ہو سکتی ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. اور دوسرا میرا قرآن مجید کے متعلق یہ سوال ہے کہ جہاں پر نعمت تمام کی ہے خدا نے تو یہ دین مکمل کر دیا ہے، کیا آیا قرآن مجید میں کہیں اور بھی نعمت تمام ہوئی ہے؟ کسی اور آیت میں بھی نعمت تمام ہوئی ہے؟ جزاک اللہ. چلیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ والے دونوں سوالات بعینی ہی ہو چکے ہیں پہلے راشد صاحب کی طرف سے ہی، اور پروگرام انصر رضا صاحب کا تھا. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اس آیت کے اوپر ہی بات شروع کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم والی. اس میں یہ سوالات آئے تھے اور کیے بھی گئے تھے، اس کے جواب بھی دے دیے گئے تھے اسی سوال میں ہی. یہ دونوں سوال آپ نے کیے تھے راشد صاحب، وہ انصر صاحب نے اس کے جواب بھی دیے تھے. اب موضوع سے تھوڑا سا یہ ہٹ کر ہے بات آج کے، اس لیے ہم اس بات کو نہیں لیں گے. امین صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود، ایک دفعہ پھر آن ایئر ہیں. امین صاحب کو آن ایئر لے لیتے ہیں. امین صاحب آپ آن ایئر ہیں، آپ کا سوال. جی دیکھیں، اب آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے اوپر ہی میں بات کروں گا تاکہ امتیاز صاحب کو یا جو بھی ہیں ان کو تسلی ہو جائے. بقول آپ لوگوں کے، میرا سوال بہت دھیان سے سنیے گا. بقول آپ لوگوں کے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تو آسمانوں پر ہیں اور معاذ اللہ آپ کے نبی تو مطلب یعنی کہ آپ کے نبی تو زمین میں آرام فرما رہے ہیں، تو ہماری نبی کا درجہ زیادہ ہو گیا. تو پہلے تو کوئی عیسائی آج تک ہمارے سامنے نہیں آیا جس نے ایسی بات کی ہو، اور اس عیسائی کے بتا دو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سدرۃ المنتہا تک کراس کر گئے تھے. فکان قاب قوسین او ادنی، قرآن کی گواہی کہ تیر اور کمان کا اتنا فاصلہ ہے، تو اس فاصلے تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. اگر عیسائی سمجھتا ہے کہ آسمانوں پہ رہنا، پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ عیسائی سمجھتا ہے کہ آسمانوں پہ رہنا بڑی فضیلت ہے، فرشتے تو روز آسمانوں پہ آتے جاتے ہیں، 7 آسمانوں تک فرشتے ہیں اور اس کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، تو کیا معاذ اللہ فرشتے انبیاء علیہ السلام سے بہتر ہو گئے؟ اچھا، پھر دوسرا آخری سوال آج کا کہ آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے مہر لگانے والا اور نبوت جاری ہے جاری ہے جاری ہے. ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ معاذ اللہ میں عبد الغفار جمبا کو سن چکا ہوں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کیا آپ اس کی نبوت کو مانو گے؟ یہ میرے سوال کا جواب دو، بہت مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی. چلیے بہت شکریہ امین صاحب، آپ کے بھی وہی سوالات جو آپ نے بھی بہت دفعہ کیے ہوئے ہیں اور بہت دفعہ جواب آپ کو بھی دیے گئے ہیں. امتیاز صاحب یہ کہتے ہیں ایسا عیسائی ہمارے سامنے تو نہیں آیا. آپ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. 2 پروگرام یا 3 پروگرام دو پروگرام قبل ہم نے پروگرام کا آغاز اسی ویڈیو سے ہی کیا تھا اور اس کی آڈیو سنائی تھی ہم نے. اور ان کا پتہ نہیں حافظہ بھی کمزور ہو رہا ہے یا کیا ہے، کچھ مجھے کسر لگ رہی ہے. بہرحال اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نبی کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جزوی فضیلت ہے. بالکل.
4 پروگرام آپ 2 پروگرام پہلے کہاں پہ تھے جب آپ کو سدرۃ المنتہا اس وقت یاد نہیں آئی تھی؟ جی یہی تو ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ لگ نہیں رہی, لیکن آپ اس وقت بڑے جلال سے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جزوی فضیلت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دے دی, اور نعوذ باللہ. اور اس کے بعد میں نے ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا. صفی صاحب جی, میں نے کہا شاید ان سے غلطی ہو گئی ہے, سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہوگا, لیکن اس کے بعد انہوں نے آیت بھی بیان کر دی, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو انہوں نے اس کے بعد یہ بھی اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہمارے دوسرے, جن سے میں نے کہا کہ کال کر کے پوچھ لیا کریں کسی سے اپنے عالم دین سے اور پھر آیا کریں. کہتے نہیں ہم بات کر کے آتا ہوں اور یہ سارا کرتے. اس صفی صاحب نے وہ آڈیو نکال بھی دی ہے. Muhammad's dead. Yes or no? Jesus rose from the dead. Why should I listen to the dead guy tell me about life? Jesus rose from the dead. He has the truth about life. Muhammad's dead. Why do Muslims follow the dead guy about life? Okay. First of all, Muhammad 22 years messenger from God. But he's dead. Okay, so I'm not going to listen to a dead guy. تو کہنے کا مقصد یہ ہے صفی, یہی ویڈیو جو آڈیو کی شکل میں ہم نے چلائی تھی, یہ دوبارہ چلا دیا آپ کے لیے. لیکن آپ میں یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی, جو ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 2 پروگرام سے جی, آپ کو سمجھ تو لگی ہے, لیکن آپ میں اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر چلے گئے, اور آپ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جزوی فضیلت کیوں دی, اور اس کے بعد پھر اخلاقی جرت ہونی چاہیے انسان میں. حضرت مرزا صاحب نے یہی بات فرمائی ہے, جو شکر ہے مجھے اتنے اقتباسات جو میں نے پیش کیے ہیں کچھ آپ کے سمجھ میں بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں, آپ کا مقام تمام انبیاء سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. لیکن آپ میں اس تھوڑی سی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی. آپ کہتے کہ آپ ٹھیک ہیں, جو مرزا صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, میرے سے غلطی ہو گئی, آپ یہ کہہ دیتے تو آپ کا یہ بڑا پن ہونا تھا. لیکن آپ نے بتا دیا کہ آپ کا ظرف ہی اتنا ہے کہ آپ اس بات کا اقرار نہیں کریں گے. تو دوسرا کیا سوال انہوں نے کیا تھا؟ دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ فرشتے تو روز آتے جاتے ہیں. ایک بات یہ جی, ایک طرح سے انہوں نے ایک دلیل دی تھی کہ یہ جی, میں کہتا کہ فرشتے تو روز آتے جاتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ ہدایت دینے والا کون ہے, سوال یہ تھا ان کا. پھر کہتے ہیں آپ بار بار یہ بات کرتے رہتے ہیں ہر پروگرام میں کہ نبوت جاری ہے جی جی. تو یہ کسی جمبا صاحب کا ریفرنس دے رہے تھے جی. صفی صاحب, امیر صاحب سے گزارش ہے کہ پہلے جو ایک نبی کا تنازع چل رہا ہے اس کو آپ حل کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, جمعہ صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جی. اور ایک نبی کے آنے کے متعلق آپ کو قرآن اور حدیث سے دلائل دے رہے ہیں. ہمارے پاس آ کر اس بات کو کی تسلی کر لیں. جب یہاں سے آپ کو کچھ ہمارے سے کوئی ہاں نہ میں چلیں تو پھر آگے چلیں. ہمیں بات سے بات نہ نکالیں. ابھی آپ جب بھی جو ہم نے آپ کی آڈیو بھی چلائی اس میں بھی آپ یہی فرما رہے ہیں کہ اس بات کا تو میں جواب دوں گا بعد میں جی. وہ آپ کا بعد آتا ہی نہیں. مثلاً ایک پروگرام پہلے آپ نے کہا کہ ہاں قرآن مجید میں اشارتاً ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ جانا واضح نہیں ہے. تو میں نے اس کے وقت آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھ کے رکھیں اور کہا کہ ان کا بھی جی وہ ابھی تک آپ کا بعد آیا نہیں, اور ہمیں اب آپ ایک اور دروازہ دکھا رہے ہیں. تو پہلے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کی ہی ڈسکشن کر لیتے ہیں, اور جہاں تک باقی باتیں ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث کے ہی تحت دیکھی جائیں گی. اگر قرآن اور حدیث کے تحت ان کا پورا ہونا ثابت نہیں ہوتا تو ہم بھی چھوڑ دیں گے, آپ بھی چھوڑ دیجئے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. امتیاز صاحب کچھ آپ کہنا چاہیں گے, کوئی کمنٹ آپ دینا چاہیں گے اس بات پر؟ بس اس پہ کوئی کامنٹ نہیں, بس پروگرام کو تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ صادق صاحب کچھ آخر میں آخری کلمات کہیں جی. تو بس میں نے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک نبی کا انکار کیا جاتا ہے
تو ایمان میں دن بدن بگاڑ آتا ہے. آپ آہستہ آہستہ اپنی جو ایمانی چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بٹھا کر کیا فائدہ ہے؟ کیا انہوں نے جو پہلے ظہور میں کیا تھا جو اب آ کے کریں نہیں کیا جو اب آ کے کریں گے؟ ٹھیک. اور جو ان کو خدائی صفات دیتے ہیں اور جو ان کو قرآن کریم کے خلاف بیان کردہ ہوا باتیں دیتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن جب نبی آ جاتا ہے وہ ایک بات سے منع کرتا ہے، اس کی بات پر عمل نہیں کیا جاتا، تو پھر آہستہ آہستہ انسان کے دین کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بین ہی ہمارے مسلمان دوستوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر بٹھا دیا اور پھر یہ ابھی آپ نے جو آڈیو کلپ چلایا اس میں بھی سبکی بیچارے مسلمان بھائی کو ہوئی. جی. اب نبی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر بٹھانے کا ایک اور نقصان جو ہوا مسلمانوں کو، اب یہ ہمارے سامنے انہوں نے اقرار کیا 2-3 مرتبہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جزوی فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے، اس لیے کیونکہ ہم نے ایک خدا تعالیٰ کے نبی کو مانا ہے جس کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا تھا کہ وہ آئیں گے، جس کے بارے میں حضرت مسیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں بیان فرمائی تھیں. تو ہمارے دوستوں سے یہی عرض ہے کہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے کچھ پڑھ لینا چاہیے، سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے. باقی رہا امین صاحب آخری 2-3 کالوں میں کافی غصے میں تھے، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کچھ اپنے جو علماء دین ہیں ان سے بات کر لیں. ہمارا پروگرام 1 مہینے کے بعد آتا ہے، تھوڑا سا ہوم ورک کر لیا کریں اور اس کے بعد یہ جزوی فضیلت پہ بھی بات کریں. ہمیں آ کے اس کا بتائیں آپ کا تو موقف ہمیں پتہ ہے، آپ کے علماء کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. تو آپ سے یہی عرض ہے کہ آپ آ کے ہمیں اس کے بارے میں ذرا تفصیلاً جواب دیں، ہم آپ کو موقع فراہم کریں گے. غصے میں آنے کی بات نہیں ہے، آپ کے پاس اگر دلیل ہے تو آپ دلیل لے کے آئیں اور دلیل سے بات کریں. چلیے بہت شکریہ صادق صاحب. پروگرام کے اختتام کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں. جی، جس موضوع سے پروگرام کو شروع کیا گیا تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی مقام ہے، جس کو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور جس پر عمل کرنے سے ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہیں، اس حوالے سے 2 مختصر اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان میں وہ سوالات کے جواب بھی آ جاتے ہیں جو آج کچھ احباب نے کیے. حضور فرماتے ہیں کہ ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزاروں برس تک نہیں مل سکتی تھی. پھر آپ فرماتے ہیں صراط مستقیم فقط دین اسلام ہے، اور اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بھی سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے صرف باتیں نہیں کرنی بلکہ ایک اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، اس پر چلنا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے، اور بھی جو جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب اسی لیے ہیں کہ ہم اس ہوا پر چلیں، اس پر عمل کرنے والے ہوں. پروگرام کے آغاز میں بھی امتیاز احمد صلاح صاحب نے درود شریف سے آغاز کیا تھا. پروگرام کے اختتام کو بھی ہم درود شریف سے ہی آج کے پروگرام کو ختم کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ریڈیو احمدیہ سے سفیر راجپوت کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدیہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد۔ آج چراغاں ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب، آنے والا آ چکا۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو، قدم بڑھاتے جائیں گے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ آج چراغاں ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب، آنے والا آ چکا۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو، قدم بڑھاتے جائیں گے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد۔